بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسپیکٹڈ وائس چانسلر صاحب, میرا بھتیجا حسیب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا. وی سی صاحب, میں آپ کی فورس میں پہلے سے شامل ہوں. آپ کی بڑی مہربانی اور عنایت ہے کہ آپ مجھے موقع دے دیتے ہیں بچوں سے بات چیت کرنے کا. گورنمنٹ کالج کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ گورنمنٹ کالج کو زیدی صاحب جیسا ایک ویژنری وائس چانسلر ملا ہے. میں آپ کو کچھ باتیں آج کچھ ایسی بھی کہنا چاہوں گا جو یقیناً کچھ لوگوں کو بڑی بری لگیں گی. ممکن ہے وہ لوگ یہاں ہوں نہ ہوں, ویڈیو سنے انہیں بری لگے. ہمارے معاشرے میں اکنالج کرنے کی عادت کوئی نہیں ہے. اگر کسی کو اکنالج کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں, یہ بدیاں بھی تو دیکھیں, خامیاں بھی تو دیکھیں. یہ اتنی ایک عجیب عادت اس معاشرے میں آ گئی ہے کہ ہم سارے کا سارا معاشرہ برائی کو ڈھونڈ کے دکھانے کے عادی ہو چکے ہیں. میں نے چند دن پہلے زیدی صاحب چکوال میں چل گیا. چکوال میں میرے 2 دن تھے. میرے پاس کوئی رستہ نہیں تھا. لاہور کی جو اسٹریس تھی, ورک لوڈ بہت زیادہ تھا, ورک لائف بیلنس میرا خراب ہوا تھا. محترم والد صاحب کو ساتھ دیا, میرے ایک بورڈ کے ممبر ہیں, سابقہ چیف جسٹس ہیں جسٹس انوار الحق صاحب, انہیں ساتھ دیا. ایک بڑی کمال کے انسان ہے گلریز صاحب, میں چاہوں گا کبھی ان کو گیسٹ اسپیکر کیجیے. پاکستان کے نمبر 1 فوٹوگرافر, ان کو ساتھ دیا اور چکوال چلا گیا. ہم 2 دن چکوال کی تصویریں بناتے تھے, مختلف جگہ ہم رکتے تھے اور تصویر بناتے تھے. حسیب, میں چاہوں گا کہ وہ چند تصویریں جو میں نے وہاں بنائیں گلریز صاحب کے ساتھ, وہ ان سب بچوں کے واٹس ایپ پہ چلی جائیں گی. میں کئی چیزیں آج آپ کو یہاں سے وائرل کروا دوں گا آپ کے ذریعے. آپ یقین کیجئے, کل وہ ایک تصویر میں نے اپنے پیج پہ پوسٹ کی ہے اور اوپر میں نے لکھا ہے یہ تصویر سوئٹزرلینڈ کی, کینیڈا کی, آسٹریلیا کی, یورپ کی نہیں ہے. یہ چکوال میں ایک چھوٹی سی جھیل کی پکچر ہے. اتنی خوبصورت جھیل. ہم سب کے سب جو پاکستان میں اچھا ہے, اچھا ہو رہا ہے یا اچھا کیا جا رہا ہے, خدا کے لیے اسے اکنالج کرنا شروع کر دیں. اگر ہم اکنالج کرنا شروع کر دیں گے, یاد رکھیے گا کچھ لوگوں کی سب سے بڑی کمائی اکنالجمنٹ ہوتی ہے. ان کو تنخواہ میٹر نہیں کر رہی ہوتی. زیدی صاحب کو تنخواہ, قسم سے میں کہنے کو تیار ہوں, میں ان کو بڑا اچھی طرح جانتا ہوں, ان کو میٹر نہیں کرتی. یہ آج چاہے دنیا کے کسی ملک میں پروفیسر لگ سکتے ہیں, کسی بڑی پرائیویٹ یونیورسٹی میں یہ وائس چانسلر کی ایک کیوں لگی ہوئی ہے میں جانتا ہوں. یہ میں آپ کو آف ریکارڈ باتیں بتا رہا ہوں. پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹیز ان کو وائس چانسلر یا ریکٹر دینا چاہتی ہیں, لیکن یہ گورنمنٹ کالج میں کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ گورنمنٹ کالج کو یہ آن کرتے ہیں, ان کا اپنا کالج ہے. یہ آپ سے محبت ہے. مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیے گا, دیکھیے یہ جب بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا, اس کا کچھ ثبوت ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف جو بات چیت ہوتی ہے وہ اینگلنگ سے ہوتی ہے, ریئل بات نہیں ہوتی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرا لاسٹ ٹائم کسی آڈیٹوریم میں ایسے ہی بڑے محبت کرنے والے بچے, آپ کی یار کتنی مہربانی ہے آپ. میری سب سے پہلے اگر سب کے لیے دعائیں ہیں نا, تو قسم سے جو میرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے دعائیں ہیں, وہ جو یہاں بیٹھے ہیں نا زمین پہ, وہ مہنور اور محسن کے لیے دعائیں ہیں, تو آپ کے لیے بھی وہی دعائیں. کتنی بڑی بات ہے. آپ کتنی محبت سے باہر کھڑے ہیں, یہاں کھڑے ہیں, مجھے سن رہے ہیں. لاسٹ ٹائم زیدی صاحب یہاں ایک سیشن تھا, وہ درس قرآن تھا. میں نے آپ کی اجازت سے ریکارڈڈ پڑھا ہوا ہے, اس کا ٹاپک چینج کر دیا تھا. کیوں؟ انٹرمیڈیٹ کے بھی, گریجویشن کے, ماسٹرز کے, پی ایچ ڈی سب بچے یہاں موجود تھے, اور ان سب بچوں کی موجودگی کو دیکھتے ہوئے میں نے ٹاپک کو تھوڑا سا ڈیلیوٹ کیا, اس کو پوٹینشیلز پہ لے گیا, اور آخر میں نے کوئی دین کی بات بھی کی. ایک صاحب نے یہاں ویڈیو ریکارڈ کی اور اس کا ٹائٹل لگایا درس قرآن بائی قاسم علی شاہ. نیچے یقیناً مذاق اڑنا شروع ہو گیا. ایک بات یاد رکھیے گا, جو کچھ نہیں کر سکتا وہ یہ کرتا ہے, کیونکہ بڑا آسان ہے اینگل دینا. شاہ رخ خان صاحب کو بھگتنا پڑ رہا ہے 2-3 دن سے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, آپ کا بھی فیوریٹ ہے, میرا بھی درد ہے جس کو ہے. صحیح, ایسے میں نے اپنی جوانی کا گانا ان کو بتایا, ان کو سمجھ آ گئی. آپ کا ٹائم سر لتا والا تھا, وہ میں آخر میں بتاؤں گا سر. تو کیونکہ اس دن میں نے طارق جمیل صاحب کا لیکچر سنا, تو آپ اور طارق جمیل صاحب زیادہ انجوائے کر رہے تھے. ان کو نہیں وہ سمجھ آ رہی تھی وہ گانا بھی. وہ گانے سارے, شکر ہے سر آپ جینٹ ہیں, میل ہیں, ہمیں آپ کی ایج کا اندازہ ہو گیا. اگر
जब भी कोई कुछ नहीं कर सकता वो एंगलिंग कर देता है, एंगलिंग या प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब ये होता है कि खुद से कोई एंगल दिया जाए, लाइक कासिम अली शाह तो बहुत महंगा स्पीकर है, ये तो देखिए जी। अच्छा मैं सर घर में ना गाड़ियाँ 2 3 4 हैं, तो जो सबसे छोटी गाड़ियाँ ना बाज़ होता है बेगम साहबा ने चलानी होती हैं या सब्जी के लिए, मैं तो बस सुजुकी में जा रहा हूँ उस गाड़ी। तो एक साहब ने मुझे रोक के बकायदा नॉक किया, तो मैं कहूँ सेल्फी का कहेंगे, कहते गल्ला एडियाँ वड्डियां कर दे हो तो गड्डी एडी नहीं की रखी। अच्छा अगले दिन मैं 1.5 करोड़ की गाड़ी में सर बैठा हुआ था, अब मैं खुद चला रहा हूँ, बंदे ने फिर नॉक किया, तो मैं कहा शुक्र है ये मुझे कहेगा वेरी गुड यार, बातें भी बड़ी बड़ी गाड़ी बड़ी बड़ी, तो मुझे कहने लगा कितनी ठगी लाई है। एक बात आप सब सुन लीजिएगा, हम कभी भी इंसानों को राजी नहीं कर सकते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसे राजी करना है, जिसको उसको राजी करना है ना, यकीन कीजिए वो ज़हरी साहब की तरह परवाह छोड़ के सिर सुट के काम करता लगता है और मेला और काफिला बन जाता है। ये जो विजन है ना, आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का पिछला 1.5-2 साल देख लीजिए। इस कॉलेज में तारिक जमील साहब आ रहे हैं, आर्मी चीफ आ रहा है, मैं 2 बार आया, एक हमारी बड़ी अच्छी बहन थी कमिश्नर थी, वो एक दिन लेक्चर दे, पता नहीं कौन कौन आया। गवर्नमेंट कॉलेज, वो जो कभी गवर्नमेंट कॉलेज था वो दोबारा से कोई गवर्नमेंट कॉलेज होने लग पड़ा। एक कितनी बड़ी बात है। आपको ये भी बता दूं, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ना, इनके फौरी तौर पे कोई रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ बेटा, जब आप कभी सिविल सर्वेंट बन चुके होगे, जज बन चुके होगे, फौज में होगे, रिसर्चर होगे, प्रोफेसर होगे, पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको याद आएगा एक वाइस चांसलर था और उसका कमाल ये था कि अपने वक्त के बेहतरीन ब्रेन्स और दिमागों को उसने हमसे इंट्रोड्यूस करवाया था। ये तब समझ आया। जैसे आज हम मुड़ के, आप में से किसी के अगर पेरेंट्स हयात नहीं है, वालिद या वालदा, वो हाथ खड़ा करें। वालिद या वालदा अगर दुनिया में नहीं है वो हाथ खड़ा करें, थोड़ा सा ज़रा ऐसे बोल्ड प्लीज़, थैंक यू। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बाकी सब इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं सुबह जब आज उठा हूँ, जल्दी उठा हूँ, तो मैंने हसीब को कॉल की, मैं कहा जल्दी, कहता नहीं सर अब जल्दी आ रहे। तो मेरे पास बड़ा गुड चांस था मैं अम्मा अब्बा के पास चला जाऊँ, तो मैंने जाते ही बेबे को जफ्फा मारा, अब्बा जी के पाँव दबाए, सुबह दुआएं लूँगा, गवर्नमेंट कॉलेज आ गया। आप यकीन कीजिए जिसके नहीं है उससे पूछिए उसका दर्द क्या है, उससे पूछिए वो माँ से थपकी लेना चाहता है, उसको बताना चाहता है मैं गवर्नमेंट कॉलेज पहुँच गया हूँ, माँ मेरे ख्वाब इतने बड़े हैं, कितने कितने बड़े ख्वाब देख लिए हैं। यकीन कीजिए हर कामयाबी पे ये तकलीफ, किसी ठंडी मिट्टी की कब्र पे खड़े होके ये कहना कि बेबे मैंने इस कॉमन में CSS कर दिया है, ये मैं PhD मुकम्मल हो गई है, मैं स्कॉलरशिप पे बाहर पढ़ने जा रहा हूँ, या अब्बा जी जो आपकी मेहनतें थी आज रंग ले आई हैं। कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है। सो खुदारा आप सब जो कभी हमें जाके कदर आनी है, गवर्नमेंट कॉलेज क्या है, बुखारी ऑडिटोरियम क्या है, ज़ैदी साहब क्या है, और ये सारा जो कुछ एक पूरा गवर्नमेंट कॉलेज का इकोसिस्टम चेंज हुआ है, खुदारा अब से एक्नॉलेज करना शुरू करें, फॉर गॉड सेक। ये ना हो कि कभी याद करें, अभी क्यों ना एक्नॉलेज करें, आज से क्यों ना माने। और हमारा जो मौजू है, मैं सुबह भी ज़ैदी साहब को बता रहा कि आज से 4 साल पहले मैं एक रिसर्च कर रहा था। अब ये भी मेरे पे भी बड़े, ज़ैदी साहब हम सब पे हमले होते हैं, मेरे पे भी बड़े बड़े हमले होते हैं। वो कासिम अली शाह तो सिर्फ बातें करता है, तो और मैं मतलब क्या करूँ, ढोलकी भी जाऊँ? मुझे बताएं यार, एक स्कॉलर को, एक रिसर्चर को, एक पढ़ने, अच्छा रिसर्च वो समझते हैं जब तक कोई PhD नहीं की तो रिसर्च नहीं हुई। अच्छा जिन्होंने की है उन्होंने कौन सा तीर मार दिया, दंदनाते फिर रहे हैं हर यूनिवर्सिटी में, उनसे उनकी बेचारों की घर के मसाइल हल नहीं हो रहे, उनकी इनकम बेहतर नहीं हो रही, उनके माँ बाप राजी नहीं है, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं आ रही, उनको कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो सकता। आपने अपनी सक्सेस को रिफ्लेक्ट करना होता है अपनी लाइफ में, अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में। आपकी PhD से पाकिस्तान में 0.01% भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैट्रिक वाला वो भला है जो कोई अच्छा काम कर रहा है, वो FA पास सिपाही अच्छा है जो बॉर्डर पे खड़ा होकर गोली खा लेता है लेकिन मुल्क को बचा रहा है। सो कासिम अली शाह ने प्रैक्टिकली क्या कर दिया, तो 4 साल पहले मेरी टीम ने एक रिसर्च शुरू की। ज़ैदी साहब उस रिसर्च के कई हिस्से थे, शायद ये कोई अच्छा रिसर्चर बैठा हो तो वो कहेंगे नहीं सर रिसर्च के क्राइटेरियाज पे सब चीज़ें पूरी नहीं उतरती, बाज़ औक़ात नहीं उतरती, लेकिन काम होता। तो हमें कुछ बातें पता लगी, वो मैं आपके साथ शेयर करने से पहले एक अहम कैरेक्टर के बारे में बात करूँ। एक वालिद वालदा, एक फैमिली मान गई कि ये बच्चा जो है जो नशा करता है,
آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. بس ایک گزارش ہے, اس کا چہرہ نہ دکھائیے گا, اس کو زیادہ دکھائیے گا نا, اس کی بھی ایک سیلف اسٹیم ہے. تو ہم نے کہا ڈن. میری ٹیم نے 2 ماہ محنت کر کے اس بچے کی وہ ڈاکومنٹری مکمل کی کہ نشہ کرنے والے کے مسئلے کیا ہوتے ہیں, وہ کیسے شروع کرتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, آخر کار وہ مکمل ہو گئی الحمدللہ. اور ہم نے اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا تھا. ذرا صاحب جس دن اپلوڈ کرنا تھا اس دن صبح ایک میسج مجھے ملا. اس میسج میں لکھا تھا کہ اس بچے کا انتقال ہو چکا. نام آنکھوں کے ساتھ میں نے ڈاکومنٹری کو روکا اور اس کے گھر چلا گیا. آپ کو اندازہ نہیں ہے, جب بوڑھے ماں باپ کو لاش اٹھانی پڑتی ہے نا اور دنیا کو بتانا پڑتا ہے کہ نشہ کرتے مر گیا, آپ سوچ نہیں سکتے. آپ جائیے, وہ جو سپاہی چند دن پہلے بارڈر پہ یا افغانستان کی بارڈر پہ یا بلوچستان میں شہید ہو گیا, اس کے باپ نے ایسے کر کے جھنڈا وصول کیا, آنکھوں میں نمی تھی کانفیڈنس کے ساتھ. اور جب کوئی نشے سے مرتا ہے نا, اس کا باپ ساری زندگی کے لیے جھک جاتا ہے. اس کی ماں کسی سے نظریں نہیں ملاتی, بہانے بناتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, لوگوں کو پتا ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لڑکا اس دن مر گیا, 4 سال سے روز اس کی ماں اور باپ مر رہے ہیں. میں ان سے دوبارہ ملنے نہیں گیا. میں نے ڈاکومنٹری کو روکا. اس ڈاکومنٹری میں وہ پارٹ ذرا سب ایڈ کیا کہ وہ سوری یہ کریکٹر جو تھا یہ اللہ کو پیارا ہو چکا, اور پھر اس کو اپلوڈ کیا. حسیب بیٹا یہ لیکچر جیسے ہی ختم ہوگا میں اس کا لنک اور ڈاؤن لوڈڈ وہ ڈاکومنٹری 28 منٹس کی, میں آج یہاں لیکچر دے سکتا تھا, یہ ڈاکومنٹری دکھا سکتا تھا, تو وہ ڈاکومنٹری آپ کو میں سینڈ کر دوں گا, دہلی صاحب کو سینڈ کر دوں گا. آپ سب کے سیل فون اور واٹس ایپ پہ وہ چلی جائے گی. خدا را آپ یہ ضرور دیکھیے ایسا ہوتا کیوں ہے. اچانک کوئی نشے کی طرف نہیں جاتا, اچانک کوئی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتا, اچانک کوئی ایک سگریٹ پینے سے یا ایک کوکین یا ایک ایش یا کوئی ایک آئس کو چیز ایک دم لینے سے مرتا نہیں ہے, مرتے مرتے مرتے. لیکن ریسرچ کا ایک حصہ یہ تھا کہ کس طرح کے بچے ایسے ہیں جن میں یہ ولنریبلٹی پائی جاتی ہے کہ وہ نشہ کرتے ہیں. یہ بڑا اہم چیز ہے, اور یہ آپ سب میں کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, میں اصل میں ان سے ایڈریس کر رہا ہوں. ان کو پتہ لگ جائے گا کہ سر نے جو آج بات چیت کی ہے وہ ہم سے کی ہے. ان میں ہماری ریسرچ کے مطابق ایک بڑی تعداد ایسے بچوں کی تھی جن کے گھر میں ماں باپ کے شدید کانفلکٹس تھے. ایک بات یاد رکھیے گا, دنیا کا بیسٹ جو سیڈ ہے نا, بیج, اس کو بھی وہ ماحول نہ ملے جہاں پر اس نے بننا ہے, پکنا ہے, تیار ہونا ہے, وہ پھل نہیں دیتا. میرے ایک دوست ہیں, ان کا بزنس ہے فاسٹ کیبل کے نام سے, غلام مرتضیٰ شوکت نام. ان کے گھر پہ ذری صاحب کسی دن میں نے آپ کو لے کے جانا ہے, برازیل کے امرود لگے ہوئے ہیں, ریڈ. اچھا, وہ جب بھی میں امرود آپ کو بلکہ کل بیچتا ہوں, یہ بڑا مشکل, اصل میں بتانا مزہ نہیں آتا, کھلانے میں مزہ آتا. اور جو اسٹار فروٹ ہے وہ بینکاک والا, وہ بھی گھر پہ لگا ہوا. تو میرے گھر پہ جب بھی وہ ٹوکری آتی ہے تو وہ ٹوکری پڑی ہو تو سب دیکھ کے کہتے ہیں آرٹیفیشل. وہ امرود پکڑے تو لگتا ہے انار ہے, اسٹار فروٹ پکڑے تو لگتا ہے وہ ربر اور پلاسٹک کا بنا ہوا. تو میں نے میاں صاحب سے پوچھا, میاں صاحب یہ برازیل اور بینکاک, انہوں نے کہا ہم نے اس ایکو سسٹم ماحول کو انشور کیا جو سیڈ سے فروٹ تک رزلٹ دیتا ہے. یہ جو جرنی ہے سیڈ سے فروٹ کا, اس کے لیے وہ انوائرمنٹ, وہ ماحول انشور کرنا بڑی ضروری چیز ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ٹوکری بناتے ہیں, اور وہ ٹوکری آج بنائیں گے, کل زری صاحب کے انشاءاللہ ٹیبل پہ سامنے پڑی ہوگی. اور جیسے صاحب آپ نے چھوٹی سی تصویر بنا کے اگین واٹس ایپ وائرل کر دینی ہے کہ میں نے سچ بولا تھا. عزیز والا, پورے پاکستان میں سب سے بہترین خربوزہ عارف والے کا. آپ میں سے کون ہے عارف والے کا؟ آپ ہے بیٹا, آپ ہیں جی. 2 خربوزے ہو گئے اور اچھا ٹھیک ہو گیا جی. آپ عارف والے کے خربوزے کا بیج لیجئے اور اسے جا کے میاں مالی لگا دیجیے.
میں یقین سے کہتا ہوں کہ جیسے ہی وہ بیج درخت بنے گا تو آواز آئے گی جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان. کیونکہ وہ اب کوئی کئیوں کو سمجھ آئی ہے, کئیوں کو نہیں آئی, یہ بھی بڑا پرابلم ہے. اچھا, وجہ یہ ہے کہ مطلب میاں والی کا سب سے بڑا فروٹ خان صاحب ہے. آپ وہاں سے کالا باغ نہیں نکال سکے. آپ وہاں پر, میں جب جاتا ہوں تو میری 8 ایجنسیاں کلیئرنس کرتی ہیں, اس کے بعد میں نے ایک لیکچر دینا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر اٹامک انرجی کا ایک سیکشن ہے جی. اور مجھے جب میں وہاں کمرے میں بیٹھتا ہوں مجھے ملنے کوئی نہیں آ سکتا, علیحدہ چیلنج. وہ ہم ان سے پیسے لے لیتے ہیں تو اس کے بعد 8 ایجنسی چیک کرتی ہیں پیسے کیوں لیے. لہٰذا ہم نے طے کیا مفت جا کے کام کریں, پاکستان کو خدمت اس طرح سے کریں. اب گزارش یہ جو ماحول ہے یاد رکھیے گا یہ خراب کرتا ہے. آج کا یہ ٹاپک ہے جی سے نو ٹو, کیا تھا جی, سے نو ٹو. اوکے, آپ نے ایک پاکستان میں کمپین دیکھی ہوگی سے نو ٹو کرپشن. مجھے ایمانداری سے بتائیے گا کیا بلوں پہ, بورڈوں پہ, بینروں پہ سے نو ٹو کرپشن لکھنے سے کرپشن ختم ہوتی؟ کیوں لکھتے ہیں؟ بس دل کی تسلی کے لیے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرپشن ہر اس ملک میں زیادہ ہوگی جہاں پر 2 چیزیں بڑھ جائیں گی, اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ون از انسرٹنٹی, سیکنڈ از انسیکیورٹی. ذرا نیب میں جا کے دیکھیے گا, وہاں کوئی ماڑے بندے کا کیس ملے گا آپ کو؟ 2 کروڑ, 2 ارب, 15 ارب, 27 ارب, 26 کروڑ, اس طرح کے کیس ملیں گے. پتہ لگے گا سول سرونٹ ہے جی گریڈ 19 پہ, چند دن پہلے پتہ لگا جناب اس نے 87 کروڑ کا فراڈ کر دیا. آپ کو چھوٹا موٹا فراڈ نہیں ملے گا. اچھا, جو فراڈ کرنے والا ہے جا کے اس کو ذرا ڈھونڈیے گا, اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے پاس گاڑی ہوگی, گھر ہوگا, دنیا جہان کی دولتیں ہوں گی, 2 ایک ایکسٹرا پاسپورٹ اس نے دبئی میں رکھے ہوں گے, لیکن وہ کہے گا کہ میں نے اسے ضرب دینی ہے, یہ 2 ارب کو 4 ارب کرنا ہے, 4 کو 8 ارب کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں کل کو کیا ہو جانا ہے. یہ کل پہ یقین نہ ہونا بندے کو کرپٹ کرتا ہے. یہ اپنے مستقبل پہ یقین نہ ہونا بندے کو جلد باز کرتا ہے. میرے دادا کے ٹائم پہ کوئی ڈی ایچ اے نہیں تھا, کوئی بیریا ٹاؤن نہیں تھا, کوئی پلاٹ نہیں تھے, کوئی فائلیں نہیں خریدے جاتی تھی. حکا تھا, اطمینان تھا, سکون تھا, لسی تھی, پنیاں تھی السی کی, چوری تھی, دیسی روٹی ایک اوپر دیسی گھی لگا کے, اور ایک ہم ساگ کے ساتھ دال کے ساتھ کھاتے تھے. یہی مہمان کی سیوا تھی. آپ جا کے دیکھیے بوفے آباد ہیں. سنڈے کو میں جاتا ہوں, پی سی میں لمبی لائن لگی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں جی بل جمع کرانے آئے ہیں, کہتے ہیں نہیں ناشتہ کرنے آئے ہیں. پوری قوم بٹ کڑائی کھائی جا رہی ہے, پوری قوم فیکے کی لسی پی جا رہی ہے, پوری قوم جو ہاں یہ ارد گرد جا کے دیکھیے گا آپ کو اتنا رش یقین کیجئے مسجد میں نہیں ملے گا جتنا رش آپ کو یہ فیکے کے چنے, لبے کے چنے, اس طرح کی جگہوں پہ ملے گا. لوگ لڑ کے کھا رہے ہیں کہ شاید آخری بار کھانا ہے. کھانا کھلتا ہے لگتا ہے آخری کھانا دنیا کا, زندگی کا. کیوں؟ یقین نہیں ہے مجھے مل جائے گا, یقین نہیں ہے کل میرا ہے, مستقبل ہے. حضور والا اس انسرٹینٹی کو ختم کرنے کے, اس انسیکیورٹی کو ختم کرنے کے دنیا میں 2 علاج ہیں. ایک علاج ہے اسٹیٹ اتنی مضبوط ہو کہ اس اسٹیٹ کی وجہ سے کتے کے بھی حقوق ہوں. ایک بچہ اسی یونیورسٹی پاس, پنجاب یونیورسٹی سے چند دن پہلے فارمیسی کی ڈگری لے کے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جرمنی چلا گیا. اس نے مجھے کال کی وہاں سے, کہتا ہے شاہ صاحب وہ میں نے اپنی پی ایچ ڈی شروع کرنی تھی, میرا وہ جو مین ریسرچ ہے وہ 1 منتھ لیٹ ہو گئی. میں نے کہا کیوں لیٹ ہو گئی؟ اس نے کہا سر میری جو ریسرچ ہے وہ ماؤس چوہوں پہ ہے, تو چوہا انسان کے بڑا قریب ہے, ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. جو پرمیشن ہے اسٹیٹ کی طرف سے چوہے کو ہاتھ لگانا, اس کو کاٹنا, اس کو سرنج لگانا, اس کو پن لگانے کی پرمیشن لینے کے لیے مجھے 1 مہینہ لگا. جس ملک میں چوہے کو سوئی لگانے کے لیے 1 مہینے بعد لائسنس ملتا ہو, وہاں انسان کے حقوق کہاں ہوں گے؟ اور جس ملک میں اشاروں پہ سپاہی بیچارہ یوں کر رہا ہو اور کوئی پولیٹیشین اس کو اڑا کے چلا جائے اور اس کے بعد عدالت سے اس کی ضمانت بھی ہو جائے, کیا چیز جنم لیتی ہے پتہ نہیں کل کو کیا ہو جاتا ہے. حضور والا اسٹیٹ اتنی بڑی طاقتور چیز ہے, اسٹیٹ کتے کے بھی حقوق لکھتی ہے. میں پہلی بار یورپ گیا تو میرے ہوسٹ نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب اگر کسی گوری کے ہاتھ میں آپ نے کتا دیکھا اسے گوری نہیں ڈالنی. میں کہا کہ کتا مائنڈ کر جائے گا, میں کہا نہیں گوری مائنڈ کر جائے گا.
میں نے کہا کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور ریئلی ایک سامنے سے دیکھا، یقین کریں انتہائی کتا اس نے پکڑا ہوا تھا. وہ سادگی ہوتی ہے نا. میرا بیٹا جو چھوٹا تھا نا، وہ چھوٹا سا تھا، تو ایک دفعہ وہ سامنے والے کو، وہ گھر میں نا، ہمارے سامنے والے گھر میں 2 شیر ہیں اور ایک کتا بھی. انٹرسٹنگ سر. میں ماڈل ٹاؤن رہتا ہوں تو میرے ساتھ والے گھر میں سہیل احمد صاحب رہتے ہیں، سامنے والے گھر میں 2 شیر ہیں اور ایک کتا ہے. تو وہ جو کتا تھا نا، وہ دور سے تو کتا بڑا ڈیسنٹ سا لگ رہا تھا، یوں کر کے لگ رہا تھا. ایک دن وہ باہر نکلا تو میرے بچے نے اس کو دیکھا، تو اس کو اپنے انداز میں اس نے ہیلو کیا، تو کتے نے کیسے وہ کیا. تو مجھے آگے کہتے پاپا یہ ڈاگ تو کتا ہے. میں نے کہا بیٹا یہاں پر بڑے ڈاگ ایسے جو کتے ہیں اصل میں، جب تک آپ ان کی پوچھل پہ پاؤں نہیں رکھتے آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ اصل میں کتا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ واپس میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں. وہ صاحب نے، زیدی صاحب ایسے جاتے ہوئے یورپ ہم تھے، اور ایک محترمہ کو دیکھا گوری کو، تو اس نے کتا پکڑا ہوا ہے، تو اس کتے کو دیکھ کے کہتے واو واٹ اے ڈاگ. ماں صدقے کیا نا پنجابی. اچھا اب وہ کہنے کی دیر ہے تو گوری بھی خوش، کتا بھی خوش. مجھے ایسے لگا جیسے اس کے بیٹے کی تعریف کی ہے، جیسے کہا ہے کیا ماشاءاللہ چن ورگا تیرا پتر. آپ اندازہ لگائیں کیسا عجیب معاشرہ ہے جس میں انسانوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، گھر کے پالتو جانوروں کی تعداد بڑھ گئی ہے. اسٹیٹ سیکیور کرتی ہے، اسٹیٹ سیکیور کرتی ہے، انشور کرتی ہے ان کے بھی حقوق ہیں. لہٰذا کسی کو پلاٹ نہیں اکٹھے کرنے پڑتے، کسی کو مال اکٹھا کرنا نہیں پڑتا، کسی کو چیزیں اکٹھی کرنی نہیں پڑتی، کسی کو کمیٹی، لکی کمیٹی نہیں ڈالنی پڑتی. کیوں نہیں ڈالنی پڑتی؟ اس کو پتا میں مر گیا تو میرے بچوں کی اسٹیٹ محافظ ہے. ان کو پتا ہے کووڈ آئے گا، الٹا ہمارے بینکوں میں پیسے ڈالے جائیں گے، خدا کے لیے استعمال کرو کیونکہ ملک کی اکانومی نے چلنا ہے. یہ ہے اسٹیٹ. اور اس کا دوسرا ماڈل وہ 1400 سال پہلے ہمیں ملا. لیڈر نے 2 پتھر باندھے ہوئے، فالوور نے 1 پتھر باندھا ہوا ہے. خندق کھودی جا رہی ہے اور وہ ایک جو فالوور ہے صحابی رسول آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے. لیڈر کہتا ہے میں ٹیم پلیئر ہوں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. مجھے بتائیے گا اس کے بعد دنیا میں کہیں ایسی کوئی مثال بتا دیجیے، اس کے بعد موٹیویشن لیکچر کی ضرورت نہیں رہتی، ٹیم میں اسپرٹ خود ہی آ جاتی. خندق کھود دی، فتح مل گئی، اور دنیا کی ایک بہترین مثال پتہ لگی کہ خندقیں کھود کے اسٹریٹجیز مکمل کر کے پتھر باندھ کے دعائیں کی جائیں تو آندھیاں چلتی ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، فتح آپ کا مقدر بن جاتی ہے. یہ مثال اب کل کی فکر ختم کرنے کا سب سے بڑا سلوشن ماڑے بندے کے پاس ایمان ہے، اپنے رب پہ بھروسہ ہے، اپنے رب پہ توکل ہے، اپنے کل پہ یقین ہے. میں زیدی صاحب 23 سال سے پڑھا رہا ہوں. میرے پڑھانے کے شروع کے ایام میں مجھے کچھ بچوں پہ بڑا غصہ، نالائق ہے، پڑھتا نہیں ہے، ایوریج ہے، رپورٹ کارڈ گھر بھیجنا، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں کہنا والدین کو یہ کیا بنے گا، اس حمزہ کا کیا بنے گا. حمزہ کے بارے میں بڑا فکر مند ہوں. مجھے آج 23 سال بعد یہ کہنے دیجئے کہ مجھے پتہ لگا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک نصیب کی پوٹڑی لگی ہوئی ہے. وہ نصیب کی پوٹڑی اتنی شاندار چیز ہے کہ وہ ڈگری سے بڑی ہے، وہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ وہ آپ کے آئی کیو سے بڑی ہے، وہ اتنی کمال کی چیز ہے نصیب کی پوٹڑی کہ آپ کے ابا جی بہت بڑے افسر ہیں، اس سے بھی بڑی چیز ہے. بڑے بڑے رچ، بڑے بڑے کامیاب لوگوں کے بچے ناکام ہیں کیونکہ وہ اپنی عمارت پیسہ دے سکتے، نصیب نہیں دے سکتے. اور بڑے بڑے میں نے ان پڑھ لوگ دیکھے، چٹے ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ. میں چند دن پہلے کراچی تھا، ایک سیٹھ مجھے ملا، کہتا شاہ صاحب اس سال کے لیے دعا کیجیے. میں نے کہا کیا دعا کروں؟ کہتے جی میں گجرانوالہ سے ہوں، انگوٹھا چھاپ ہوں، پڑھا لکھا تو نہیں ہوں. پچھلے سال میں نے جنوری میں دعا مانگی تھی، یا اللہ 1000 کروڑ کمانا ہے. میں نے کہا تو کیا ہوا؟ کہتا آمین قبول ہو گئی. میں نے کہا گڈ. اس سال؟ کہتا شاہ جی دعا کرتے ہیں، اس سال 2000 کروڑ کا ٹارگٹ ہے. میں نے سوچا کہ اس 2000 کروڑ کرنے والے نے کوئی شکر ہے کوئی ڈگری نہیں لے لی کسی یونیورسٹی سے. اگر وارث شاہ نے ایم اے پنجابی کیا ہوتا نا انہی یونیورسٹیوں سے تو پنجابی کا پروفیسر ہوتا گورنمنٹ کالج میں.
شیکسپیئر کو آپ ادھر سے ایم فل کی ڈگری کروا دیں, میں یقین سے کہتا ہوں وہ انٹرنل وائوا میں کئیوں کو فیل کرے گا. شکر ہے وہ شیکسپیئر تھا, اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, اس پہ ڈگریاں ہو رہی ہیں. یہ علی بن عثمان الحجویر کے بغیر ایم اے فارسی نہیں ہوتا. آپ ان کو بھی ڈگری دیجئے, ڈگری ختم, بندہ ختم, یہ 1000 سال بعد نام بھی ختم. یاد رکھیے علم وہ نہیں ہے جو کتاب تک پہنچا, علم وہ بھی نہیں, وہ بھی ہے جو آپ کو نہیں پتا, نامعلوم, لا معلوم, کتنا کچھ علم کا حصہ ہے. سو وہ ماحول ہمیں پتہ لگا کہ نشہ وہ کرتا ہے جس کو گھر میں انسرٹنٹی, انسیکیورٹی ملی ہوتی, جو گھر میں کہیں نہ کہیں, کیونکہ میں آپ میں سے جو پیرنٹس ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں جن کے بچے ہیں. میں ان کو نہیں کہہ رہا جن کو تمنا ہے کل کو بچے ہوں, وہ تو انشاءاللہ سب کے ہو جائے گا. جن کو تمنا ہے, جن کے بچے ہیں, جو میری طرح صاحب اولاد, جی سر, میں آپ سب کو ایک نسخہ دے رہا ہوں. آپ ایل جی ایس پڑھا رہے ہیں, لکاس پڑھا رہے ہیں, گورنمنٹ کالج اور ہارورڈ پڑھا رہے ہیں, اس سے بڑا نسخہ یہ ہے, خدا کے لیے بچوں کو اچھا ماحول دکھائیے. بچہ نصیحت سے اچھا نہیں ہوتا, گھر کے امن سے, گھر کے سکون سے, اور میاں بیوی کے اچھے ریلیشن سے وہ ساری کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں جن سے نشہ کروانے والے نے آنا ہوتا ہے. یہ آپ انشور کر کے دیکھیے. بچے کو خود پیار کیجیے, بچے کے بہترین دوست بن کے دیکھیے, بدترین دوستوں سے وہ خود ہی بچ جائے گا. بچے کو سینے سے لگا کے دیکھیے. میرا چھوٹا بیٹا تو چند دن پہلے وہ میرے ساتھ وہ انگلی پکڑ کے کہتا ہے کہ مجھے گھمائیں. میں نے 2 دفعہ گھمایا, پتہ نہیں وہ گانا ہے ناچ میری رانی, تو 2 دفعہ پھر وہ گھمایا. وہ اماں اس کی کہتی بس کر دو, میں نہ باز ہوں, پھر میں بھی گھوموں. کہتی میں تنگ آ کے میں نے ویڈیو بنانی, اور لوگوں کا آپ کو پتا ہے وہ کیسی کیسی کانسپیرنسیز بنائیں گے اس کے بعد کہ بچہ نہیں تھا لڑکی تھی ساتھ. تو مہربانی کر کے باز آ جائے, خدا کے لیے بچوں کے ساتھ بچہ بن جائے. ہم میں سے بڑے کم ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے والد کو جفی ڈال لیتے ہیں. ہم میں سے بڑے تھوڑے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے ابا کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں. آپ میں سے میری بیٹی ہو, آپ میں سے کوئی خوش قسمت ہے جس کی بیسٹ فرینڈ اس کی مدر ہے. آپ میں سے خوش قسمت ہے جس کا بڑا بھائی, جس کا والد اس کا دوست ہے. آپ میں سے سب خوش قسمت ہیں اگر آپ کی زندگی میں ایک ایسا ٹیچر ہے جو آپ کو پڑھاتا نہیں ہے بلکہ آپ کا غم ہلکا کر دیتا ہے, آپ کا دکھ ختم کر دیتا ہے, آپ کو دعا دیتا ہے, آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ویل ڈن, آپ کو یقین دلاتا ہے کل بڑا شاندار ہے. اور یہ لکھ لیجئے گا پورے ایمان اور یقین کے ساتھ, اگر آپ کو اپنے رب پہ پورا بھروسہ ہے جس ذات نے آج تک پالا ہے آپ کو, مڑ کے دیکھیے کیسے پالا ہے. آپ میں سے کتنے گاؤں میں پیدا ہوئے میری طرح, آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو بچپن میں بیمار ہوئے ہوں گے, مرتے مرتے بچے ہوں گے. آپ میں سے کتنے ایسے جن کے حادثے ہوئے پھر بچ کے ہیں. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی فیس کوئی دے رہا ہوگا. آپ میں سے کتنے ایسے جو اسکالرشپ کے بغیر نہ پڑھ سکتے. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو کسی نے کوئی فیور دیا تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضور والا, جس رب نے یہاں تک آج کے دن تک پالا ہے اس نے انشاءاللہ کل بھی پالنا ہے, کل بھی بندوبست. اب جب آپ کل پہ یقین ہوتا ہے نا, پھر 23 سالوں بعد کیا ہوتا ہے میں یہ سنانا چاہوں گا. 2 ویکس پہلے, 2 ہفتے پہلے میں اب سے کراچی اور میرے کچھ رینجرز کے سیشن تھے. تو اس دفعہ ایسے ہوا, فارمیٹ ایسے تھا کہ میں نے سیشنز سارے پہلے دینے اور اس کے بعد لاسٹ پہ ڈی جی صاحب سے ملاقات کریں. عموماً ہوتا ہے کہ آفیسر پہلے ملتا ہے اور اس کے بعد سیشن ہوتے ہیں. اس دفعہ میں تو جب میں سیشنز دینے کے بعد ڈی جی صاحب کے آفس جا رہا تھا, جنرل صاحب کے, تو انہیں بتایا گیا کہ جی 10-15 منٹ کی آپ کی ملاقات ہے, سلام کرنا ہے صرف. تو جنرل صاحب بزی تھے, میں فوری طور پہ اے ڈی سی کے کمرے میں چلا گیا. فوج کی زبان میں اے ڈی سی از PA2. میں کمرے میں گیا تو سامنے ایک بچہ کیپٹن, وہ اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے مجھے ایسے کیا اور سیٹ چھوڑ دی. اس نے کہا سر آپ اس سیٹ پہ بیٹھے. میں نے اس کی نام یہاں سے پڑھا, میں نے کہا حمزہ. میں پہچانا نہیں بیٹا, کیوں؟ میں سمجھا ویڈیو سنی ہوگی اس لیے اتنا احترام کر رہا ہے. کہتا سر اس گال پہ میں نے آپ سے تھپڑ کھائے ہوئے, میں 9th کلاس میں آپ کا اسٹوڈنٹ تھا. مجھے 2 باتیں اگین کہنی دیجیے. ایک تو پتہ لگا کہ بڑے ایسے نلائق ہیں جو اچانک زندگی میں استادوں کو ملتے ہیں اور یاد آتا ہے کہ نلائکی لائکی کوئی اور کرائٹیریا, نصیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور نصیب جو ہے وہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کو فوج میں جب وہ جاتا ہے تو ٹاپ 5 بناتی ہے, اور جرنل جب باہر نکلتا ہے مجھے چھوڑنے کے لیے گاڑی تک جاتے, حمزہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ ہی از اے واو مین, یہ بیسٹ آفیسر ہے اور اس نے انشاءاللہ جنرل حمزہ بننا ہے. یہ بات
میرے کان جب سن رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ حمزہ نہیں ہے، یہ میرا بیٹا محسن تھا جس نے کہا پاپا آپ یہاں بیٹھے، اور وہ کہہ رہے پاپا آپ سے میں نے کبھی تھپڑ بھی کھایا ہوا ہے اور آج میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ حضور والا کل پہ یقین رکھیے، جس کا کل پہ یقین ہے اس کے لیے ایک سگریٹ کو، نشے کو، آج کے جھگڑے کو، آج کی تنقید کو آئی ایم سوری کہنا، شٹ اپ کہنا، اسرٹیونیس سے نو کہہ دینا بڑا آسان ہے۔ جس نے دور جانا ہی نہیں ہے، جس کی منزل دور ہی نہیں ہے، وہ آج کے جھگڑے میں پھنس جائے۔ واٹرلو جس نے لڑنی ہوتی ہے، پانی پت کی جنگ، اس کے لیے معافی مانگنا، معذرت کرنا اور جان چھڑانا بڑا آسان ہے۔ لیکن جس نے کوئی جنگ ہی نہیں لڑنی، وہ محلے کی جنگ لڑے گا، وہ اپنے آپ کو روک لے گا۔ اسی لیے ٹریک پہ رہنے کے لیے ویژن بہت ضروری ہے۔ جس نے اسلام آباد جانا ہے، مثال لیجیے، اور وہ بھیرا پہ اترتا ہے، کسی گرل سے وہ ساگ اور مکئی کی روٹی آرڈر کرتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے، کہتا ہے جی دل اتھے لگے ہونا اتھے رہنا ہے۔ لیکن جسے یاد آتا ہے میں نے اسلام آباد جانا ہے، اگر اسے یاد آتا ہے میں نے اسلام آباد جانا ہے، تو وہاں پر بل دے کے ٹپ دے کے نکلے گا، کیونکہ کہیں پہنچنا ہے۔ زندگی میں ٹریک سے اتر جانا کوئی پرابلم نہیں میرا پتر، لیکن ٹریک سے اتر کے اتر ہی جانا یہ پرابلم ہے۔ ٹریک سے اترنا اور ٹریک پر واپس آ جانا، اس کو کرم، فضل اور رحمت کہتے ہیں۔ اس لیے کیپ ان یور مائنڈ، صراط مستقیم جو ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، صراط مستقیم سیدھا رستہ کو فزیکل سیدھا رستہ نہیں ہے۔ صراط مستقیم کا معنی ہے کہ سامنے کھڈا آ گیا ہے تو بچ کے گزرنا ہے۔ صراط مستقیم کا مطلب ہے کہ کوئی نشہ دے رہا ہے، آفر کر رہا ہے۔ اب آپ کو میں ٹیکنیک بتا رہا ہوں، ان سب پہ ہم نے ریسرچ کی، ان بچوں پہ جب ریسرچ کر کے ڈاکومنٹری بنا رہے تھے، ان سب کی ول پاور کمزور ہوتی ہے۔ ان سب کی، جتنا نشے کی طرف جاتے ہیں لوگ، ان کی ول پاور ویک ہوتی ہے، ان میں ول پاور نہیں ہوتی۔ مجھے کوئی شرم نہیں آ رہی ہے بتاتے ہوئے، ریسپیکٹڈ سر، when I was in یونیورسٹی میں اسموکر تھا، میں نے کئی سال سگریٹ پی ہے، لیکن جس دن میں نے چھوڑا وہ ایک مومنٹ تھا، اور اس مومنٹ، ایک لمحے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نہیں پی سکتا، اور اس کے بعد میں نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اب تو بڑی پرابلم ہے، وہ پیسے بھی مجھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی اور پی رہا ہو تو میرا گلا بند ہو جاتا ہے۔ واقعہ پورا لمبا چوڑا ہے، لیکن میں بتانا چاہوں گا ول پاور ایک ایسی چیز ہے جس سے چھوڑنا بڑا آسان ہے، وہ بندہ ہو یا سگریٹ ہو۔ اب کوئی اس کو کہیں میری کوٹیشن نہ بنا لے، سم ٹائم بندہ چھوڑنے کے لیے بے وفائی بھی چاہیے ہوتی ہے، یہ رعایت رکھ لینی چاہیے۔ لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو کہ یہ ول پاور، اس کا اتنا اچھا سامان اور بندوبست 1400 سال پہلے ہمیں پتہ لگ گیا۔ کاش کہ دین کی جو سائیکالوجی کی انٹرپریٹیشن اور ایکسپلینیشنز ہیں وہ ہو جائیں۔ سر ایک کتاب لکھی گئی، اس کتاب کا نام تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باحثیت ماہر نفسیات۔ سر آپ نے پڑھی تھی کتاب؟ سر آپ کسی اپنے پی اے کو، مینیجر کو بھیجیے گا، الفیصل کے پاس ہے اردو بازار میں، یہاں سے الفیصل بک ڈپو سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحثیت ماہر نفسیات، سعدیہ غزالہ کی کتاب۔ 1989 میں اس کتاب کی وجہ سے محترمہ کو پریزیڈینشیل ایوارڈ ملا، صدارتی ایوارڈ جو حسن کارکردگی کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا موضوع ہے۔ میں نے اس طرح کا بے شمار لٹریچر پڑھا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دین نے مکمل سامان فراہم کیا ہے ول پاور کو مضبوط کرنے کا۔ کیپ ان یور مائنڈ دیٹ ول پاور از ناٹ لائک ایک انجیکشن لگا تو آ جائے گی۔ ول پاور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو نسخہ بتاؤں 1 منٹ میں آ جائے گی۔ جیسے ایکسرسائز ہے، میں روز کرتا ہوں جی، میں 5 کلومیٹر چلتا ہوں، تو میں کہوں کہ جی ایک صاحب کو، میں نے سارے سی اوز بیٹھے تو میں کہا واک کیا کریں، انہوں نے واک کی، جب واک کی تو اگلے دن مجھے آ کے کہتے ہیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں کہا کاش ایک دن واک کرنے سے فرق پڑ جاتا۔ This is a compound effect. The book name is Compound Effect, written by Darren Hardy. ڈیرن ہارڈی کہتا ہے کہ کام اصل میں وہ ہیں جو استقامت کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو نسخہ بتا کے جا رہا ہوں آج، کس چیز کا؟ ول پاور کا۔
یاد رکھیے گا جو شخص وضو کی حالت میں رہتا ہے اس کی ول پاور زیادہ ہوتی ہے، جو شخص پاک صاف رہتا ہے اس کی ول پاور زیادہ ہوتی ہے. یہ اتنا آزمایا ہوا نسخہ. آپ کو یہ باتیں شاید بڑی فنیٹک لگیں یا مجھے فنڈامنٹلسٹ آپ کہنا شروع کر دیں، پہلے معافی مانگ لیتا ہوں، لیکن میں یہ آپ کو اس لیے بتا کے جاؤں گا، آپ میں سے جو محبت کرنے والا نا اس تک نصیحت دل میں جاتی ہے سیدھی، وہ کان سے نہیں سن رہا ہوتا. کچھ لوگ آنکھ سے کان سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں سر سویٹر ٹھیک نہیں لگ رہا، کوٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایکٹنگ کر کے کیوں دکھائی ہے، ایسے کیوں کیا ہے، زیدی صاحب کی تعریفیں کیوں کی ہیں کئیوں کے دماغ میں چل رہا ہوگا. بٹ میں آپ کو آج گورنمنٹ کالج کو نسخہ کیمیا بتا کے جا رہا ہوں اپنی زندگی کا. میرے لیکچر بارڈر لیس وائرل ہو گئے. انور مسعود صاحب کہتے ہیں میں شاعری کے کارپیٹ پہ بیٹھ کے دنیا گھوموں بیٹھا. میں پچھلے کچھ سالوں سے، فقط 6 سالوں سے جب سے ویڈیوز وائرل ہوئی، اس لیکچرز کے کارپیٹ پہ بیٹھ کے دنیا کے کتنے ملک گھوم بیٹھا. پاکستان میں شاید تحریک طالبان کے علاوہ ہر جگہ مجھے پڑھانے کا موقع ملا. کسی دن ایک فوجی نے کہا جی وہ انہوں نے بھی بلا لینا ہم قریب آپ کو، ٹھیک ہونے لگ پڑے ہیں، ان کا بھی سافٹ ویئر اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا ہے. تو گزارش یہ ہے، نسخہ کیمیا آپ کو بتا دوں. اس وقت زیدی صاحب میری 3 کتابیں پشتو میں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہیں، 2 افغانستان میں ہو گئی ہیں، 2 سندھی میں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہیں، ایک میرے لیکچر سے کسی نے کنورٹ کیا بک اور وہ فرینچ میں کنورٹ ہو گئی ہے. جی اچھا، میں چاہوں گا یہ سب چیزوں کے ٹائٹل یا لنکس وسیب آپ کو سینڈ کر دوں گا، سر کو سینڈ. اس کی ریزن ہے بہت بڑی. ہم میں سے بڑے لوگ کہتے ہیں چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. انسان ہے نا، انسان کا مائنڈ جو ہے. میری انگلش میں ڈبنگ سٹارٹ ہو گئی ہے لیکچرز کی، پشتو میں ڈبنگ ہو گئی، اپلوڈ ہو چکی ہیں، چیزیں شروع ہو گئی ہیں. ان قریب بروہی میں اور سندھی میں ڈبنگ سٹارٹ ہو رہی ہے. تو یہ جو بارڈر لیس سارا وائرل ہوا ہے، اس کا نسخہ کیا ہے؟ بیٹا میں نے اپنی زندگی کے 99.9% لیکچر وضو کی حالت میں دی ہیں. کیوں بعض اوقات پڑھ لکھ کے PhD کر کے بھی کسی کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. نسخہ بتا رہا ہوں. جس کام کی آپ خود عزت نہیں کرتے، دنیا بھی اس کام کی عزت نہیں کرتی. آپ آج سے اپنے کام کی عزت کرنا شروع کر دیجیے، اور عزت کا مطلب یہ وضو کی حالت میں کام کیجیے. آپ پڑھنے آتے ہو بیٹا، درود شریف پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے، دعا مانگ کے، یا باری تعالیٰ علم تیرے پاس ہے، خزانے تیرے پاس ہے، میں محتاج ہوں، تو غنی ہے، تو مہربانی فرما، میں علم کے رستے پہ چل رہا ہوں، گورنمنٹ کالج جا رہا ہوں، اس کالج میں، اس یونیورسٹی میں جہاں سے علامہ محمد اقبال پڑھے، اس یونیورسٹی سے جس یونیورسٹی کے کوریڈور میں کبھی اشفاق صاحب بانو آپا گزرتے رہے، اس یونیورسٹی میں جس میں واصف علی واصف صاحب پڑھے، اس یونیورسٹی میں جس میں بخاری صاحب کبھی وائس چانسلر یا پرنسپل رہے ہوں. جب آپ ایک نیت بڑی اور اخلاص لے کر آتے ہیں نا، تو یاد رکھیے گا اس بارگاہ میں خالی کوئی نہیں جاتا. اس ذات کی شان یہ ہے، وہ قرآن میں وعدہ کرتا ہے میں قدردان ہوں. بندے قدردان نہیں ہیں، وہ قدردان ہے. کیا وجہ اتنے پروپیگنڈا، اتنی ٹانگیں کھینچنی، اتنی عجیب و غریب پرابلمز کے باوجود ایک بندے کو عروج ملا جاتا ہے اور حسد کرنے والے پیچھے جائے جاتے ہیں. بھائی یاد رکھیے، جس پہ اس کا فضل ہے نا، اس کا کوئی برا نہیں کر سکتا. اور جس پہ اس کا فضل کا بادل ہٹ گیا ہے، 7 ارب دنیا مل کے اس کا بھلا نہیں کر سکتا. سو ایک نسخہ کیمیا یہ، اور دوسرا ول پاور کا نسخہ کیمیا یاد رکھیے گا. اللہ اگر آپ کو رات 2-2:30 بجے اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے، تو اس سر کو شرف بخشیے سجدے میں رکھنے کا. آزما کے دیکھیے گا، آزما کے دیکھیے گا. میرا بیٹا جیسے آج ایک بوڑھا بابا جا کے کسی UC میں میڈیکل سینٹر پہ جا کے کہ وہ جو بچوں کو شروع میں ٹیکے لگتے ہیں مجھے لگا دیجیے، وہ کہیں گے جی کووڈ دا لوا لو، اور ساڈے کول تاڈے واسطے کوئی ٹیکا نہیں ہے. یہ ایمان کی ویکسینیشن، نظریے کی ویکسینیشن اس عمر میں ہوتی ہے. یہ جتنے خراب لگتے ہیں نا آپ کو، یہ کہیں بچپن اور جوانی میں خراب ہوئے ہیں تو آج خراب ہیں. یہ جتنے ٹھیک لگتے ہیں نا آپ کو، آپ کبھی موقع ملے ایکس رے کیجیے، الٹرا ساؤنڈ، اور زندگی میں ڈگ ڈاؤن کر کے پیچھے جائیں، آپ کو پتہ لگے گا ان کو اللہ نے کسی جوانی کے ایام میں کوئی ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ پوری زندگی کو ٹریک مل گئے. یاد رکھیے، جو گرم بستر کو چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اس بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پوری دنیا اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. کیوں؟ اپنے نفس کے خلاف کھڑا ہونا. جب نیند پیاری ہو، جب گرم بستر پیارا ہو، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا، اور جب کھڑے ہونے کو دل نہ کر رہا ہو، آپ کھڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو یاد رکھیے مسلوں کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے، آپ کی ہمت کا قد بڑا ہو جاتا ہے. پھر نشہ بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے.
نشہ تو بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے. میں تو دعویٰ کر رہا ہوں پوری دنیا کو آپ سائڈ پہ کرتے ہیں. ڈیم کیوں؟ اس سے واسطہ ہو, اس سے رابطہ ہو. او بھائی ایک بندہ جس کا صرف پی ایم سے رابطہ ہونا وہ چوڑا ہو کے پھر رہا ہوتا ہے. ایک علاقے کا ایس ایچ او کسی پہ مہربان ہونا, وہ گھر والے بدماش ہو جاتے ہیں پورے محلے میں. حضور والا جس کا رب کے ساتھ تعلق ہے وہ دکھے گا عاجز, بنے گا عاجز, لیکن اندر اس کے والکینو کانفیڈنس کا ہوگا, اس کا پورا بھروسہ ہوگا میں اکیلا نہیں ہوں, میرا رب میرے ساتھ ہے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. Now, I would like to extend a warm welcome to our worthy Vice Chancellor, a man who needs no introduction. اتنی خوشی ہے اس بات کی کہ قاسم علی شاہ جو ہیں ہمارے درمیان پھر موجود ہیں, اور ہماری خواہش ہے کہ یہ جو ڈوز چاہیے ہمارے بچوں کو انسپریشن کی, پازیٹیو مینٹالٹی کی, سینسبلٹی کی, یہ ڈوز ملتی رہے, کیونکہ کنٹینیوس ضرورت ہے. 1 منٹ ابھی انسپائر ہوئے ہیں اور اب سے 1 دن بعد پھر بھی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے کوئی پریشانی آتی ہے پھر وہ ریزیلینس جو ہے, وہ ول پاور جو ہے وہ ڈاؤن ڈول ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے یہاں ان کے درمیان آتے رہیں. میں بہت بہت شکر گزار ہوں. ایک بڑا میسیج انہوں نے دیا ہے جو ہم نے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. اکنالج کرنا شروع کریں. جو سب سے بڑا میسیج شروع میں انہوں نے دیا, اکنالج کرنا شروع کریں ایک دوسرے کو. کوئی بھی جب برائی نظر آتی ہے تو جمپ مار کر بتاتے ہیں یہ برا ہے, یہ برا ہے, یہ برا ہے, لیکن اچھائی نظر آتی ہے تو دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک دوسرے کو اکنالج کرنا شروع کیجیے, اپنے دوستوں کو, اپنے بہنوں بھائیوں کو, اپنے اساتذہ کو اکنالج کیجیے اگر وہ کبھی اچھا کرتے ہیں. ان کی برائیوں کی شکایتیں تو لگ جاتی ہیں, اکنالج بھی کرنا شروع کیجیے. پھر بات جو آخری بات کی طرف پھر آتا ہوں, بیچ میں بات کی گئی ول پاور کی. دیکھیے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ سب کچھ ہمارے اندر ہی موجود ہے. ہم ہی ہیں جس نے اپنی دنیا کو بہتر بنانا ہے, ہم ہی ہیں جنہوں نے کسی بے راہ روی کی طرف چل پڑنا ہے. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اپنے اندر کی اسٹرینتھ کو بہتر کیجیے. ڈرگس کو نو کہنا چھوٹی سی بات ہے, اور 1000 قسم کی اس طرح کی برائیاں, وقت ضائع کرنے کی برائی جو ہے نا اس کو نو کرنا شروع کریں. ایک مشن بنائیں کہ میں نے اپنا مطالعہ وسیع کرنا ہے. میں نے آپ نے ایکسیلنس کی بات کی کہ ایکسیلنس وائڈ ایکسیلنس کرنی ہے. وہ ایکسیلنس نہیں کرنی جو وہ ایک ڈگری کا پھریرا گھما پھرا کے دکھا کے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بہت کامیاب ہو گئے, بلکہ وہ ایکسیلنس کرنی ہے کہ جب آپ منہ کھولیں, آپ کو بات کریں, آپ کے مینرزم نظر آئے, کسی محفل میں بیٹھیں, لوگ کہیں یہ بچہ کہاں سے آیا ہے, یہ بچی کہاں سے آئی ہے, اس نے کہاں سے پڑھا, اس کا استاد کون ہے, اس کا انسٹیٹیوشن کون سا ہے. تو وہ والی اندر اپنے اندر ایکسیلنس لائیے. آخر میں جو روحانیت کے معاملات ہیں کہ آپ وضو میں رہیے, اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے, اپنے کام کی عزت کیجیے, جو عمل اچھا کر رہے ہیں اس کی اتنی عزت کیجیے اپنے اندر کہ آپ کا حوصلہ اور زیادہ سے زیادہ بلند ہوتا چلے. تو اب میری تو بڑی خواہش ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ آپ سے زیادہ ٹائم لیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر سیشن کے اختتام پہ ایک کوشچن آنسر ہونا چاہیے, کیونکہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ لرننگ جو ہے وہ اور انہینس ہوتی ہے جب بچے خود سوال کرتے ہیں. اور وہ سوال جو بھی معصومانہ سوال ہیں یا مشکل سوال ہیں, ہر قسم کے سوال کرنے چاہیے آپ کو. وہ سوال جو ہیں جب ہمارا کی نوٹ اسپیکر اس کے جواب دیتے ہیں, تو میں قاسم علی شاہ صاحب جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت انسان ہیں, میری بہت سی مدد کرتے ہیں, میری نصیحت کرتے ہیں, حالانکہ مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن بہت سی باتوں میں ان سے مشورہ لیتا ہوں, اور ہمارے معاشرے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, ہماری نفسیات کو, ہمارے معاشرے کی نفسیات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو بہت مشکل مرحلے جب بڑے ہوتے ہیں تو میں اکثر ان سے فون پہ بات کرتا ہوں, اور مجھے بڑی تقویت ہوتی ہے کہ جو سیدھی راہ پہ چلنے کی ہے اسی پہ ہو, کیونکہ وائس چانسلر کی جاب بھی بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف میں ان سے اکیلے مستفید ہوتا رہوں, بلکہ اس طرح کے سیشنز میں آپ جو ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم ایک اور بڑا پروگرام شروع کرنے والے ہیں. وہ ہے انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیج, کہ جس میں یہ ہمیں اور ہیلپ کریں گے کہ ہمارے بچے جو آپ اسٹوڈنٹ شپ کے دوران اپنی انڈسٹری سے لنکیج ہو جائیں. بس ایک اعلان کر کے ختم کرتا ہوں, کل ہمارا گورنمنٹ کالج میں پہلی دفعہ کریئر فیئر ہو رہا ہے, میگا کریئر فیئر. 50 سے زیادہ فرمز جو ہیں وہ اپنے اسٹالس لگائیں گی یہاں, ہمیں پیسے دے کر یہاں آ رہے ہیں
اور اسٹال لگا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ وہ ان کے پاس آپ انٹرنشپ کس طرح کر سکتے ہیں اور گریجویٹ ہونے کے بعد آپ وہاں جاب کس طرح کر سکتے ہیں. تو کل ضرور اس میں شامل ہوئیے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. Long live Government College University, long live Pakistan.